ये गली इतनी खराब है, सारे मेंबर पैसे खा जाते हैं, लूट के ले जाते हैं। सुई गैस सब पुरानी गांव में चली गई, हमारे इलाके में सुई गैस नहीं है। ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रात को 15-15 कुत्ते हैं जो पढ़ते हैं बच्चों को, कोई डरता बच्चा बाहर नहीं रात को निकल सकता। साढ़े कोई ना असा पता एमपी ने ना कुछ पता किसी चीज़ का, सारे आने ने थे दाल आके चले जाने हैं, ये काम हो रहा पाया। यहाँ के एमपी और एमएनए मेहर इश्तियाक और मेहर महमूद अहमद, ये भी कभी ना आए हैं, कभी ना उन्होंने पूछा है। सीवरेज की वजह से बहुत निज़ाम ख़राब है। अगर जब स्कूल जाना होता तो इतनी दुश्वारी होती है, इतना पानी खड़ा हो जाता है, इधर भैंसें इधर उधर आ जाती हैं, गोबर वगैरह रास्ते में होता है, स्कूल जाते हुए सारा यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पीपी 150 के एमपीए मियां मरगूब अहमद साहब के साथ। इनके हलके से जो एमएनए हैं मेहर इश्तियाक साहब, एनए 121 उनका हलका है। इनके अंडर 12 यूसीज आती हैं, जिनमें ढोलनवाल यूसी 95 से ढोलनवाल, यूसी 96 सब्ज़ाज़ार बी ब्लॉक, यूसी 97 सैदपुर, यूसी 98 सब्ज़ाज़ार मुल्तान रोड, यूसी 99 न्यू शालीमार कॉलोनी, यूसी 100 बाबू साबू, यूसी 101 कोट कम्बो खुर्द, यूसी 102 झुगियां नागरा, यूसी 103 सब्ज़ाज़ार के ब्लॉक, यूसी 104 जाफरिया कॉलोनी, यूसी 105 अवान टाउन और यूसी 106 डुब्बनपुरा शामिल हैं। मियां मरगूब साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हैं सर? जी खैरियत, ठीक ठाक। सर कैसा गुजर रहा है एमपीए शिप आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखें, ये जो टाइटल होते हैं ये लोगों की खिदमत के लिए होते हैं। अच्छा मियां साहब, एक बात बताएं, मेरा आपसे ये सवाल करना मुझे लगता है शायद आईनी ना हो कि आपने इलाके में तमीर व तरक्की के काम कितने करवाए, क्योंकि ये तो ये जो सी लोकल बॉडीज़ हैं इनका काम है करना, ऐसे ही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकल बॉडीज़ की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होती है, रूह से तो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि लोकल बॉडीज़ के अदारे ताख़ीर से वजूद में आए हैं, तो ये काम मैं समझता हूँ ताख़ीर से आए, क्या वजह हुई? आप तो उसका हिस्सा हैं हुकूमत का, आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो लाहौर में ये लोकल बॉडीज़ के ऊपर इतना डिले करना क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं। अच्छा। डिले होने की, जिसमें आप हुकूमती पार्टी को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अच्छा। इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये एक तसलसल है। आप 2013 का अगर इलेक्शन देख लें तो उसके बाद धांधली के इल्जामात लगे, और सिर्फ इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क तो डिलीवरेंस देखें, एक आइन आपको कहता है कि सूबाई हुकूमत मजाज हैं करवाने के इलेक्शन, मकामी हुकूमतें बनाने की मजाज है। आइन 140 ए में कहता है कि आप 140 ए में कि आपने करवाना है। देखिए हमने अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा कर दिया। गवर्नमेंट ने, उन्होंने हल्का बंदियाँ की, नोटिफाई हो गई नई हल्का बंदियाँ। उसके बाद ये लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाके पीटीआई वालों ने कहा कि नहीं जी, ये जमाती बुनियाद पे इलेक्शन होने चाहिए। हमने उस बात को भी तस्लीम किया कि हमने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। अच्छा। हमने कहा जी हमें मंजूर है जमाती बुनियादों पे। फिर इन्होंने डिलिमिटेशन का कर दिया कि ये इख्तियार जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इसके ऊपर लिटिगेशन चली, तो ये लिटिगेशन जो है फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने हैंड ओवर किया। देखिए, ये वो वजूहात हैं जिनको हम कहने को तब चंद लम्हों में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर महीनों सालों लगे हैं। और सिर्फ इसलिए कि आज पीटीआई को ये मालूम था, और जो नताइज आए, उसके बावजूद भी जो नताइज आए पूरे पंजाब के अंदर, जिस तरह पीएमएलएन ने क्लीन स्वीप किया, और जिस तरह पीटीआई को मैं समझता हूं कि फैंटी लगी, ये लफ्ज कहना चाहिए। ठीक है, ये आप कह रहे हैं। जो लोगों ने जो इन्होंने लोगों को इल्जाम दिया कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है 2013 के, लोगों ने उसका जवाब इनको फैंटी लगा के दिया कि नहीं, आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बयानी करते हैं, आप लोगों को अजियत के अंदर मुब्तला करते हैं, आप
مختلف غیر مرئی قوتوں کے سہارے کے اوپر جو ہے آپ دھرنوں کی پالیٹکس کرتے ہیں. اب میں سوال کروں, آپ نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی ان لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں؟ آپ کے حلقے میں جتنے سارے پرابلمز ہیں, لوگ اذیت سے دوچار ہیں, آپ خود کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جہاں تک ڈیولپمنٹ کا کام ہے یہ ایک جہد مسلسل ہے. اچھا, یہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہوئے ہیں. اچھا, پاکستان آج بھی ترقی پذیر ممالک کے اندر شامل ہے. کب تک رہے گا؟ پاکستان یہ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہے. دیکھیں آج دیکھنا یہ ہے, کمپیریزن اس بات کا کرنا ہے کہ آج پی ایم ایل این کے پیریڈ کے اندر اور ماضی کے پیریڈز کے اندر, جس کے اندر خاص کر ڈکٹیٹرز رہے اور مختلف ادوار رہے, ان ادوار اور ان کا جب موازنہ کریں تو کیا ہم نے لوگوں کی زیادہ خدمت کی ہے یا ماضی کے حکمرانوں نے زیادہ خدمت کی؟ اور اس کا جواب میرا خیال ہے میں اپنے منہ سے بالکل ٹھیک ہے, الیکشن کے نتائج اس کا جواب دے. چلے وہ الیکشن پہ بھی ہم آتے ہیں, لیکن ابھی ایک بات ایسی ہے کہ عوام کی خدمت جو آپ کرنے کا کہہ رہے ہیں, عوام, ہم آپ کے حلقے میں پھرے, ایک حلقہ تو میں خود بھی پھرا ڈبن پورے میں, ابھی بھی ہم بہت سارے لوگوں سے بات کر کے آ رہے ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں. پہلا مسئلہ ان کا سیوریج کا, ان کی گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کے علاقے ٹوٹے ہوئے ہیں, پھر وہاں پہ بھینسیں, تبیلے, یعنی کہ یہ تو وہ کام تھا جو آپ نے خود قانون سازی کی کہ شہروں میں بھینسیں نہیں ہونی چاہیے, پر آپ کے حلقہ بھینسوں سے بھرا ہوا. یہ دو چیزوں پہ پہلے بات کر لیں کہ یہ سیوریج کا پرابلم اور یہ بھینسیں, کیونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے کہ بھینسوں کے گوبر سے وہ وہاں پر سیوریج خراب ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کہا ہے, ڈبن پورہ میری یونین کونسل کا دوسرا پسماندہ ترین علاقہ ہے. اچھا, پہلا کون سا؟ پہلا یا دوسرے کو آپ ایک ریور, کافی سارے ہیں نا, ایک ریور سائڈ کو نام دے لیں آپ, اچھا, جو طلعت پارک وغیرہ شہین آباد کی آبادیاں ہیں, اور دوسرا یہ ڈبن پورہ, یا اس کو ایک نمبر پہ کہہ لیں, اس کو دوسرے نمبر پہ کہہ لیں. اچھا, یہ دیکھیں ڈبن پورہ اپنے نام کی مناسبت سے ہی بتا رہا ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا, لیکن یہ ڈبن پورہ اس کا حال پی ایم ایل این نے نہیں کیا. پی ایم ایل این ٹھیک تو کر سکتی ہے, پی ایم ایل این نے اس کو ٹھیک کیا. دیکھیں میرا پچھلا ٹینیور تھا ایز اے ایم این اے, میں نے ڈبن پورہ کے اندر مور دین 90% سوئی گیس کی لائنیں بچھوائیں. یہاں پر نہ پانی کا صحیح نظام ہے, اور یہاں پر تو گیس ابھی تک آئی نہیں ہے, باہر روڈ پہ ہے, یہاں پر ابھی تک نہیں آئی. اچھا, وہاں پہ ڈسپوزل اسٹیشن بنوایا, ٹھیک ہے. اب اس دور کے اندر ہم نے سیوریج کی لائنیں بچھائی. پچھلے دور میں بھینسیں کیوں نہیں نکال پائے؟ میں اس پر بھی جواب دیتا ہوں. اس کے جہاں تک سیوریج کا تعلق ہے, سیوریج کی لائنیں یہ ہم نے بچھائی, ہمیں اعزاز حاصل ہے. واٹر سپلائی کی لائنیں آج ہم بچھا رہے ہیں, گندگی سے بھرا ہوا آج ٹیوب ویل جو ہے وہ ہم نے لگائے ہیں, ہم لگا رہے ہیں. یہ سارا کام ڈبن پورے کے اندر آپ لوگوں سے کھڑے ہو کے پوچھیں. ਤੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਗੰਦ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਗਾਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਖੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, कोई सड़क नहीं बना रहे, कोई इधर आ नहीं रहे, कोई इधर आके कोई पता नहीं करता, बत्ती नहीं आती. पी एम एल एन के दौर के अलावा कोई एक काम, सर अभी पी एम एल एन को छोड़ें, अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ. आप एज एन एम पी ए आप रिप्रेजेंट करते हैं उनको, पहले तो वो एक और सवाल में आ जाता है. मैं कहता हूँ आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उन्होंने वोट डाला है, तो फिर आपने वो गंदगी में रहते हैं सर, गंदगी, बेशुमार गंदगी, वहाँ पर कोई खाली प्लाट बचता है गंदगी से भर जाता है. मुझे भी मौका दें, अगर जवाब देने का सवाल के बाद जवाब भी ले लें तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बात मुनासिब हो जाएगी. बात ये है कि वाटर सप्लाई की लाइनें बिछ रही हैं इस वक्त, वहाँ पे सीवरेज की लाइनें बिछी हैं, कुछ रहती हैं वो बिछ रही हैं, ट्यूबवेल वहाँ पे लगवाया है. फिर इसके अलावा आप जो कह रहे हैं सुई गैस का मैंने मामला आपको बताया, ये वो सारी चीज़ें जो हैं आफ्टर ऑल हमने की हैं. कोई भी आके इधर जो भी नाज़म है, जो भी कुछ है, वो कोई भी इधर आता नहीं है, देखता नहीं है, रास्ता कोई भी नहीं है. अगर आप कहें कि जब से ये आबादी बनी है तो उसके बाद जितना काम भी हुआ है अल्लाह की मेहरबानी से मोर देन 90% PMLN ने किया. लेकिन इसके बावजूद आप जिस रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं वो दुरुस्त है. इसके बाद भी हम ये नहीं कह रहे कि ये काम खत्म नहीं हो रहा. देखिए ये काम खत्म नहीं हुआ, अब बारी आ रही है वहाँ पे सड़कों की पुख्तगी की. उसके लिए हम आपको लगता है लोग वोट डालेंगे, आप अगली बार भी वहीं से खड़े होंगे? देखें जहाँ तक है ये तो पार्टी का फैसला होगा. वैसे पार्टी के फैसले से इस बात से याद आया, आप रहते यहाँ पे क्रीम पार्क में, हम क्रीम पार्क में बैठे हुए हैं ना जी बिल्कुल, तो आपको तो यहाँ से खड़ा होना चाहिए, वहाँ से तो आप रहते भी नहीं हैं. उन लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये पार्टी की फैसले हैं कि मुझे एज ए NA 1-to-1 पिछले 2008 के टेन्योर में मुझे वहाँ पे टिकट अपने इलाके से क्यों नहीं दिया? और जहाँ तक ताल्लुक है ये इस इलाके की भी बात करता हूँ,
کہ جہاں رہتا ہوں مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے ساری پالیٹکس کی ابتدا یہاں سے کی ہے. تو پھر وہاں کیا چلے گئے آپ؟ دیکھیں وہاں بھی جو ہے آج دیکھیں مجھے اس بات کا بھی اعزاز ہے 87 سے کر رہے ہیں نا پالیٹکس یہاں پہ وارڈ کاؤنسلر سے. جی 87. اور آپ کے مخالف تھے وہ طارق ثنا باجوہ صاحب. جی درست ہے تو بالکل. آپ ان کے ساتھ کا الیکشن لڑتے رہے, لیکن پھر آپ یہاں چھوڑ کے اپنا علاقہ. نہیں میں نہیں چھوڑا, نہ میں نے چھوڑا. اگر میں نے چھوڑا ہوتا تو پھر آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. آپ کا گھر ہے ماشاءاللہ گرین پارک. میں آج بھی یہیں بیٹھا ہوں. تو پھر ادھر کدھر؟ یہ پارٹی کی مرضی ہے کہ جہاں سے وہ مناسب سمجھتی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادتی ہے آپ کے ساتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مجھے اس بات کا اعزاز ہے کہ ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب NA 120 جہاں میں بیٹھا ہوں اس حلقے سے وہ MNA اور آج پرائم منسٹر ہیں. تو میرے لیے دیکھیں جنرل الیکشن میں میرے لیے زیادہ اعزاز کی بات تھی اور مجھے کہا گیا کہ پہلے آپ نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. تو میں عوام کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے جنرل الیکشن میں نے جنرل الیکشن میں 2013 کنٹیسٹ نہیں کیا. آپ نے یہاں ووٹ ڈالا؟ میں نے 2000 بالکل یہاں ووٹ ڈالا. کس کو ووٹ ڈالا آپ نے؟ میں نے اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالا. کون سا؟ بلال یاسین. دیکھیں میاں نواز شریف NA اور MP ایز بلال یاسین اس کو ڈالا ووٹ. بالکل. تو پھر آپ کو یہاں سے کھڑا ہونا چاہیے تھا ایز این MPA, کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نے اپنے منہ سے کہا میں نے ساری سیاست یہاں پر کی. تو پھر وہاں پر کیا کرنے چلے گئے آپ؟ ان کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ آج مجھے اگر وہاں کی سبزدار کی ذمہ داری دی گئی ہے تو میں وہاں پہ بھی اپنی ذمہ داری پرفارم کر رہا ہوں. میں نے اس کے اندر کوئی لیکن سر وہاں لوگوں کو آپ سے یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ رہتے بوجھ نہیں سمجھا یا میں اپنی ڈیلیور کرنے میں کوئی ناکام نہیں رہا. میں نے الحمدللہ پورا ٹائم دیتا ہوں. پانی نہیں ہے, پانی چنگا نہیں سانو ملتا, گیس نہیں ہے سانو, ساری گلیاں ٹوٹیاں نے, مچھر بہت. 5 سال ہو گئے نے ووٹ لے کے چلے گئے نے, کوئی نہیں آیا. جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو میں ایڈریس کرتا ہوں. مجھے صرف سوال میرا یہ تھا سوال آپ تو ان کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. ان لوگوں کو کیسے ریپرزینٹ؟ آپ ان کے وہاں میں وہاں سے الیکٹ ہوا ہوں, لوگوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں تو میں ریپرزینٹ. یہ تو بڑا عجیب سوال ہے آپ کا. مجھے اس سوال کا سمجھ نہیں آئی کہ یہ بڑا عجیب سوال آپ کا. نہیں مجھے سنیں. دیکھیں میں جنرل الیکشن 2013 میں یہاں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کی کمپین کی مریم بی بی صاحبہ کے ساتھ. پھر اس کے بعد بائی الیکشن آیا. خیال تھا کہ بائی الیکشن میں یہ سیٹ خالی ہوگی, لیکن نہیں ہوئی. آپ کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے قائد؟ نہیں, قائد کا فیصلہ جو بھی ہے سر آنکھوں پہ ہے. لیکن اس کے بعد لاہور کے اندر یہ سیٹ بائی الیکشن کے لیے پروونشل اویلیبل تھی, میں پروونشل پہ آ گیا. حالانکہ نیشنل کا الیکشن اور یہ پروونشل کا آپ دونوں لڑے ہیں. آپ دونوں سائڈ پہ آپ نے اس حلقے کو ریپرزینٹ کیا, NA 121 کو اور NA 150 کو. اب آپ کر رہے ہیں. چلیں اب تو تقریباً دوسری ٹرم ہے. اصل بات ہے ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, لوگوں کے مسائل پہ بات کرنی چاہیے. میں ریپرزنٹیشن پہ آ رہا ہوں. یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے, نمبر آف ایگزامپل لاہور کے اندر اور بھی ہیں. اور لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوا. ہمارے جو مختلف دوست ہیں جو ایک دوسرے ماضی میں ڈاکٹر اسد صاحب یہ میرے ساتھ والے حلقے میں تھے, ابھی غزالی بٹ صاحب ہیں ساتھ والے حلقے میں. تو ایسی مجھے نہیں کہنا, لیکن بات یہ کہ یہ آپ کی پارٹی پالیسی اور یہ آپ کا پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. اب ہم پارٹی ممبر اس کے پابند ہیں کہ پارٹی کے فیصلے پر عمل کریں. اپنے حلقے PP 150 میں لوگوں کو صاف پانی پلانے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ پانی کی بڑی بری صورتحال ہے وہاں پر. آپ کے لوگوں کے بعد پینے کو صاف پانی نہیں, لوگوں کو بیماریاں ہو گئی. کئی لوگوں سے میں نے بات کی, ان کو پتھریاں ہوئی ہوئی ہیں پینے کا گندا پانی کی وجہ سے. دیکھیں اگر تو اس کو مجموعی طور پہ اس بات کو کہیں کہ جی پینے کا پانی گندا ہے تو میرا خیال ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن کیٹیگوریکلی اگر ہم بات کریں اسپیسیفک کچھ ایریاز, کیونکہ سیوریج لائنز کے اندر ہی پانی کی لائن ہے, ہر جگہ پہ نہیں ہے نا. دیکھیں ہر جگہ آپ کے علاقے میں تو ہے. ابھی یہ آئیپور جو ہمارا صوبائی گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اس کے تحت ہم نے سیوریج کی لائنیں بھی ریپلیس ہو رہی ہیں, واٹر سپلائی کی لائنیں بھی. یہ آپ ڈبن پورے کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ واٹر سپلائی کی نئی لائنیں بچھ رہی ہیں. ڈولن وال کے اندر ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے, کوٹ کمبو کے اندر ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے, اس جگیا ناگرا کے اندر ریپلیسمنٹ واٹر سپلائی کی ہوئی ہے. جگیا ناگرا کہ میں پچھلے ویک کے اندر وزٹ کیا تو میرا خیال ہے مور دین 90% واٹر سپلائی کی لائنیں ہم نے چینج کر دی ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے. دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ جہد مسلسل ہے, ایک مسلسل فرق ہے. آج ہم ان مسائل کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. واٹر سپلائی ہم نے لوگوں کے پاس پہلے واٹر شارٹیج تھی, آپ کام کری جا رہے ہیں اور جب بھی پوچھا جائے تو کام کری جائے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اوور آل مور دین 95% میرے صوبائی حلقے کے اندر واٹر شارٹیج نہیں ہے.
میں یہ بات آپ کو بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پانی کی سپلائی ہے, میں واٹر شارٹیج میرے مور دین 95% نہیں ہے. اگر کوئی واٹر شارٹیج ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے, لیکن پانی کی سپلائی تسلسل کے ساتھ جاری ہے. 17 سے زیادہ فلٹریشن پلانٹ میرے اس صوبائی حلقے کے اندر لگے ہیں. ہم نے اس ٹینیور کے اندر 8 سے زیادہ ٹیوب ویل جو ہیں نئے لگائے ہیں. لیکن یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کے لیے ایز اے اپوزیشن تو واویلا بڑا کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم نے تنقیدی جائزہ آپ ضرور لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کام کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ سارے مسائل ختم ہوئے ہیں. اور بات کریں ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیں, واپس آ کے میاں مرغوب صاحب سے پوچھیں گے کہ بھینسیں نکالنے میں ناکام کیوں رہی ہے ابھی تک. ایک چھوٹا سا بریک. ہم تو جس یوسی میں جاتے ہیں بنام تخت لاہور کا یہ پروگرام کرنے جاتے ہیں, وہاں تو ہم بھینسیں دکھاتے ہیں کہ جناب یہ بھینسیں ہمیں دیکھ کے چھپ جاتی ہیں. کیمرے سے ڈرتی ہیں بھینسیں, لیکن حکومتی مشینری سے نہیں ڈرتی. لگتا ہے بھینسیں سیانی ہو گئی.